الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو چند بڑی نعمتیں عطا فرمانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جس نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. گزشتہ جمعہ کو ذکر کیا گیا تھا دین اور دنیا، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا. آدمی دیندار ہوتے ہوئے بھی دنیا کما سکتا ہے اور دنیا کمانے والا بھی دیندار ہو سکتا ہے. یہ تصور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور آج کی دنیا میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہر زمانے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، اس زمانے میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، بعد کے زمانے میں اس کے بجائے دوسری کوئی چیز اپنی اہمیت لے لیتی. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی اور آپ کے واسطے سے دنیا انسانیت کو جو اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا ظہور ہوا، اسی میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی اس کو بھی اللہ پاک نے بطور احسان کے ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس کا علم سے اور دنیا کی چیزوں سے، عقل اور شعور سے، فہم اور سمجھداری سے اس کا کتنا تعلق، اس کے لیے آپ کے سامنے کلام پاک کی جس آیت کی تلاوت کی جو اللہ پاک کی طرف سے سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 570 سال گزر چکے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. 600 سال کے بعد گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انسانیت کے نام یہ پہلی وحی ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اولو العزم من الرسل کوئی رسول اور نبی تشریف نہیں لائے. پچھلی شریعتوں کے تابع یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے اپنی کتابوں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 600 سال کے فاصلے کے بعد انسانوں کے ساتھ اللہ پاک کا ربط ہو رہا ہے اور ایک نبی کے واسطے سے ہو رہا ہے جن کو خود اللہ پاک نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ایسے نبی جن کو اللہ پاک نے امی کسی انسان کا شاگرد نہیں بنایا. اور آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ پاک یہی فرماتے ہیں وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، جب تک ہم نے آپ پر وحی نازل نہیں کی، قرآن کریم آپ پر نازل نہیں کیا، وہاں تک آپ کوئی کتاب تھی ہی نہیں کہ جس کی آپ تلاوت کریں. تو وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ رہے تھے. اگر یہ چیزیں ہوتی کہ آپ پڑھنے والے ہوتے پچھلی کتابوں کو یا دوسرے علوم کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھتے، تو اذا لارتاب المبطلون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اشکال کر رہے تھے ان کو اور موقع مل جاتا. وہ کہتے کہ ایک شاعر ہے اور اپنے شاعرانہ کلام میں یہ باتیں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے الگ رکھا. اور اسی لیے اس وقت کے یہود بھی عربوں کو
جن کے یہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان کیا نبوت کا، اتنا بڑا قریش کا قبیلہ، لیکن 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس کے علاوہ عام پورا معاشرہ دین سے، دنیا سے، تعلیم سے، کتاب سے، قلم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. آپ کچھ نہیں جانتے اور نبی کا انسانوں سے کچھ نہ جاننا، یہی ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ان کو سیدھا براہ راست اللہ پاک کی طرف سے علم ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک اس آیت میں بھی فرماتے ہیں آپ وما کنت تدری مل کتاب، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے. ایمان کی تفصیلی چیزیں آپ نہیں جانتے. اللہ پاک فرماتے ولکن جعلناہ نورا، اس قرآن کریم کو ہم نے نور بنایا، نہدی بہ من نشاء، اس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے. 500 سے اوپر سال تک، 600 سال سے اوپر سال کے بعد اس میں ایمان کا ذکر ہوتا، اللہ پاک کی معرفت کا ذکر ہوتا، صفات کا ذکر ہوتا، شرک کا ذکر ہوتا. لیکن اللہ پاک نے پہلا ہی جملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو پڑھوایا، اقرأ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو اللہ پاک خود فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک روایت میں فرمایا نحن امۃ امیون لا نعلم الحساب والشہر ہاکذا ہاکذا وہاکذا. آپ نے اشارے کر کے بتلایا کہ ہم امی کو، ہم حساب کتاب نہیں جانتے. اس لیے پھر چاند کی گنتی پر فرمایا کہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا. اس طرح اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. یہ ساری باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس وقت جزیرۃ العرب میں، قریش میں لکھنے پڑھنے کا کوئی اس طرح کا معمول اور رواج نہیں ہے. ایسی قوم میں اللہ پاک نبی بھیج رہے ہیں، ان کا لقب بھی امی فرما رہے ہیں. اس امت کو بھی لیس علینا فی الامیین سبیل. یہودیوں کا یہ جملہ ہے کہ مسلمان جو ابھی ایمان لا رہے تھے، کئی عرب لوگ ہیں، یہ امی لوگ ہیں، اور ہم یہود اہل کتاب والے ہیں، ہم علم والے ہیں. تو اپنے سے حقیر سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کا ہمارے اوپر کوئی واسطہ نہیں، یہ بے علم ہے اور ہم علم والے. ایسی قوم میں اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر جن کو بھیجا، ان کی زبان مبارک پر سب سے پہلا جملہ نکلتا ہے اقرأ. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں جانتا. 3 مرتبہ اس طرح ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. دوستوں اور بزرگوں بتلانا ہے یہ امت محمدیہ، اس کے واسطے ساری انسانیت کو جو اللہ پاک کا پیغام پہنچ رہا ہے، اس پیغام کی ابتدا اللہ پاک اقرا کے جملے سے فرمائے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو پہلے پڑھو، اور جس کو پڑھنے کا کہا جا رہا ہے وہ نہیں پڑھ پاتی. اللہ پاک نے صاف، یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ ہوتا ہے، عام انسانوں سے وہ علم حاصل نہیں کرتے. سیدھا براہ راست نبوت کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے، یہ کسبی اور کمائی سے حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ وہبی ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. اللہ پاک فرما دے کوئی انسان ہم سے تکلم نہیں کر سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، کسی انسان کی وسعت میں نہیں ہے. لیکن اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال مسلسل وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. قرآن کریم کو وحی مطلوع و تلاوت کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. یہ سارا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اقرا کے ذریعے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کروائی گئی. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے الذی خلق، جس نے پیدا کیا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ پڑھیے اس اکرم بڑے کرم والی ذات کے نام سے. اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا انسان. یہ قرآن کریم کی پہلی آیت، پہلی وحی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی چیز کو ذکر فرمایا، لیکن پہلا ہی جملہ ہے اقرأ بسم ربک.
علم تو تمہیں لینا ہے دینی دنیاوی سارے علوم، لیکن اس سارے علم کا واسطہ وربک الاکرم باسم ربک، اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ۔ دوستو اور بزرگوں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، علم کی وہ چیزیں، معلومات کی وہ چیزیں چند افراد اور چند خاندانوں تک محدود تھی۔ ہندوستان میں آپ جانتے ہیں یہاں کی ورن ویوستھا میں مذہبی کتاب پڑھنے پڑھانے کا ایک ہی گروہ کو ٹھیکہ حاصل ہے مذہبی اعتبار، اور دوسرے نہیں کر سکتے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں ایک لمبا نمن اور ایک بڑا مقالہ لکھا گیا ہے، ہسٹری آف ایجوکیشن، تعلیم کی تاریخ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے محل بنے، بڑے مندر بنے، بڑی مذہبی چیزیں بنی، لیکن علم کی نسبت سے کوئی بلڈنگ اور کوئی چیز بنانا ہے تو صرف اور صرف یہ مسلمانوں نے پوری دنیا انسانیت کو بتایا۔ اس کا مقالہ نگار جو ایک انگریز ہے، ایک مستشرق ہے، اورینٹیل ہے، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو جو دنیا کو پہنچایا، آپ کے ذریعے اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ آنے والی زندگی اور آنے والے انسان پڑھنے لکھنے والے ہوں۔ یہ قرآن کو سمجھ وہی سکے گا جس کا تعلق علم سے ہو اور جس کا تعلق عقل سے ہو، دونوں چیزیں، علم اور عقل۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں اور یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس وقت دنیا کا حال کیا تھا؟ دنیا میں تعلیم و تعلم کے عنوان سے خود انسائکلوپیڈیا والا لکھ رہا ہے کہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ مدرسے کے عنوان سے، تعلیم کے عنوان سے سب سے پہلے بلڈنگ کا آغاز اور تعمیر کیا مدرسہ اور تعلیم کے لیے بلڈنگیں بنائی تو یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے بنائی۔ خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنو عباسیہ کے دور میں بڑی بڑی مسجدیں اور بڑے مدرسے بنے، اور اس کے اندر سارے علوم کی تعلیم ہوتی تھی، صرف دینی تعلیم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کی جتنے بھی انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے دنیاوی علوم بھی تھے، روزی روزگار کے لیے، کھانے کمانے کے لیے، اپنی زندگی پوری کرنے کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے جو علوم تھے وہ سارے پڑھائے جاتے۔ ایک انگریز یہ لکھ رہا ہے کہ اندلس، جس کو اسپین کہا جاتا ہے، اس اسپین میں خلیفہ الحکم ثانی بنی امیہ کے خلیفہ ہے، اس خلیفہ کے کتب خانے میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ اس کے 400 سال کے بعد فرانس کے شاہی کتب خانے میں سب سے زیادہ کتابیں ملا کر 900 کتابیں تھیں، اور وہ بھی 400 سال کے بعد۔ یہ وہ خود لکھ رہے ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے ذریعے اللہ پاک نے اقرا کے ذریعے آغاز فرمایا علم۔ لیکن آپ سے پہلے بھی ارسطو تھے، افلاطون تھے، سقراط بقراط، یونان کے بڑے بڑے حکماء تھے، بڑے فلسفی لوگ تھے، لیکن وہ علم کو نہیں سمجھ پائے۔ باسم ربی کا جو ہونا چاہیے، اللہ پاک کی ذات سے علم کی نسبت، تو یہ علم انسان کو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یورپ نے اس تعلیم کی مخالفت کی، میں جو جملے بول رہا ہوں آپ سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسلمانوں نے آپ کے اقرا کے پیغام کو اتنا لیا کہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں نے حدیث شریف کے لیے، تفسیر کے لیے، عربی زبان اور ساہتیہ کے لیے محنتیں کی، فقہ اور مسائل کے لیے محنتیں کی، ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا۔ یہ اقرا کی برکت تھی۔ امت مسلمہ یہ سمجھ چکی تھی کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ذریعے دنیا کو تعلیم دینی ہے، لیکن جو تعلیم کا سب سے پہلا جملہ ہے بِاسْمِ رَبِّكَ، یہ سب سے بڑا کمال ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کے ذریعے اس قوم کو، اس امت کو جن کو امی کہا گیا، ان کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بِاسْمِ رَبِّكَ کی شرط لگا دی جاتی ہے۔ اس وقت جو دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت سارے فائدے ہمیں پہنچائے، رات دن ہم ان فائدوں کو حاصل کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی سے بہت سی چیزیں، لیکن یہ سمجھیے کہ جب انسان ان چیزوں کو اپنی ایجاد سمجھ لے، اپنی عقل اور اپنی سمجھداری کی بنیاد پر یہ چیزیں ہو رہی، اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، اس کے ساتھ جب وہ اس علم کو لیتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہی عیسائی مذہب، یہی پوپ اور پادری لوگوں نے
جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بدل کر ایک یہودی شاول کی تعلیم لے لی اور اس تعلیم کو دبایا گیا اور پھر دنیا میں عام کیا گیا بعد والی تعلیم کو. یوروپ میں یہ پہنچا، عیسائی مذہب تبدیل شدہ اور وہاں یہ ساری چیزیں آئی. جب وہاں کے لوگوں نے اسپین کے مسلمانوں سے علوم حاصل کیے اور یوروپ کے مختلف شہروں میں اور علاقوں میں وہ گئے تو ان کے مقابلے کے لیے وہاں ایک کمیٹی کھڑی ہوئی چرچ اور پوپ کی. 1490 عیسوی سے لے کر 1835 عیسوی تک کمیشن بٹھائے گئے، تحقیقی عدالتیں لگائی گئی اور جو کوئی بھی سائنٹسٹ کوئی ایسی بات کہتا جو عیسائی مذہب کے خلاف ہو، بگڑی ہوئی شکل کے خلاف ہو، تو اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا. یہ ہسٹری ہے عیسائی دنیا کی جو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد بھی ایک مدت کے بعد ان کو علم پہنچا اور وہ علم پہنچا ان کو اندلس اور اسپین سے. اس کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی لکھا ہوا انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کہ سب سے بڑی چیز مسلمانوں نے علم کو اپنی ذات سے یا کسی ایک قبیلے اور ایک خاندان اور ایک گروہ سے الگ کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق پوری دنیا میں پھیلایا اور سب کے لیے تعلیم عام ہوئی. اس سے پہلے انسانیت میں تصور نہیں تھا. یوروپ میں بھی چند لوگوں کو ہی تعلیم حاصل کرنے کا اختیار تھا اور ہمارے اس ملک کا بھی یہی حال تھا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر جب دنیا کو علم بتلایا اور وہ علم بتلایا جو علم انسان کو خدا سے جوڑ کر بندوں تک پہنچا، جس علم میں خدا کا واسطہ نہیں ہوگا، اس کا تعلق نہیں ہوگا، وہ انسانیت کے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے بڑا احسان انسانیت پر فرمایا کہ علم کو دین سے جوڑ دیا اور علم کو اللہ پاک کی ذات سے وابستہ کیا. اقرأ وربک الاکرم، شان اکرم اللہ پاک کی جو ہے اس کی نسبت سے پڑھیے الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم لکھنا پڑھنا سکھایا جس ذات نے. اور آگے ارشاد فرمایا انسان کو وہ سکھلایا جو وہ جانتا نہیں. یہ آیت قیامت تک رہے گی کہ انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جائے گی جو انسان نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس علم کو پہنچایا اور صحابہ کرام تابعین نے اس علم کو لیا اور کتابوں کی کتابیں اتنی لکھی، اس امت نے سب سے زیادہ لکھا ہے. لیکن چونکہ میں جس زمانے میں بات کر رہا ہوں یہ امت خواب غفلت میں اب پڑ چکی ہے. ترکی عثمانی سلطنت کے زوال سے پہلے سے ہی علم اور تعلیم کا سلسلہ، دنیاوی چیزوں کی تعلیم کا بھی سلسلہ وہاں سے چھوٹ گیا. اس لیے اب اس وقت 1400 سال پہلے کی بات جب کہی جاتی ہے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت قریش کا کیا حال تھا، اس وقت کی دنیا کا کیا حال تھا. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا والے نے ایک مثال دے کر سمجھایا. اس نے یہ کہا کہ دوسرے مذاہب میں مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں لیکن جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، وہی سیکھتے ہیں، وہی سکھلاتے ہیں، وہی مغفرت کے پروانے بھی دیتے ہیں، بخشش کے پروانے اور کاغذات بھی وہاں سے پیسوں میں بکتے تھے عیسائی دنیا میں. آج بھی دنیا میں کئی جگہیں ایسی ہے جہاں ایسا ابھی ہو رہا ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس علم کو عوام تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا یہ کارنامہ انجام دیا کہ آپ پر وحی کے ذریعے نازل ہونے والے کتاب نے اور آپ کی اپنی وحی نے دنیا کو یہ بتلایا کہ یہ علم سب کے لیے. سب سے پہلے والد ہم سب کے حضرت آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دیا. یہ صرف دینی علم نہیں تھا، انسانی ضروریات کے لیے جتنی بھی صنعتی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں سکھلائی. انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق آتا ہے فلاں نبی یہ کام کرتے تھے، فلاں نبی یہ کام کرتے تھے. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو بھی ایک ساتھ ملایا اور دین اور علم کو. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عیسائی دنیا میں سائنٹسٹ لوگوں کو پوری ہسٹری ہے. امریکن ایک مصنف ہے مسٹر ڈریپر، انہوں نے بٹوین دا سائنس اینڈ ریلیجن پوری کتاب لکھی ہے. اور عیسائی دنیا میں چرچ نے کتنے ظلم کیے سائنسدانوں پر. گیلیلیو نام آپ نے سنا ہے، بڑا فلسفی اور بڑا
زمین کی گردش کا نظریہ رکھتا تھا، اس کو 70 سال کی عمر میں چرچ کے سامنے جا کر معافی مانگنی پڑی، میں اپنے اس سائنسی نظریات سے رجوع کرتا ہوں، ریٹرن لے لیتا ہوں اس کو واپس، اور یہ میرا نظریہ نہیں ہے، تو اس کو معاف کیا گیا۔ برانڈو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس کو زندہ جلایا گیا۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کو علم سے ایسی دشمنی تھی کہ کتب خانے کے کتب خانے جلا دیے تھے، اور پھر سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط نسبت کی کہ یہ فلانا کتب خانہ اسکندریہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ اس کو جلایا۔ یعنی چونکہ مسلمان جاہل تھے، ان کو علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس لیے دنیا کے کتب خانے انہوں نے جلائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، جو یتیم بچے ہیں اور جن کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز کیا، کتب خانہ چند ملت بے شش، بہت سارے بڑے بڑے کتب خانے سارے مذاہب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے اوپر خط نصب پھیر دیا اور یہ بتلایا کہ یہ انسانی علم جب تک اللہ پاک کی ذات سے جڑے گا نہیں، انسان ظالم اور جابر بنے گا۔ یہی ٹیکنالوجی ہے جس سے اس وقت دنیا کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ایسی فضیلت بیان فرمائی، قرآن کریم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنے شاندار انداز میں سورہ احزاب میں فرمائی، اور اسی طرح قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علم والی صفت کو ذکر کی۔ اس لیے دنیا پر یہ احسان ہے کہ آپ نے نمازیں دو قسم کی رکھوائی، ایک تنہا نماز سنت، فرض سے پہلے کی، فرض کے بعد کی، یہ ہم میں سے ہر ایک کو خود کرنی ہے، امام کے پیچھے نہیں رہیں گے، اپنے اعتبار سے پڑھیں گے۔ اب جب پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، دعائیں، تلاوت، نماز میں جتنا پڑھا جاتا ہے، ایک عالم کو جس طرح جاننا ضروری ہے، ایک مسلمان کو بھی اپنی اس نماز کی فرضیت، سنیت، مستحبیت کو سب کو جاننا ہوگا۔ تو یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عام کیا، تو عبادتوں کو عام کیا گیا، تاکہ ان عبادتوں کے عموم کے ذریعے اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچے۔ کسی کو اجارہ داری نہیں ہے، نماز کی بھی شریعت کے مسائل جانتا ہے، شرعی لباس اور شرعی طریقے کے ساتھ ہے، تو یقیناً وہ نماز کی امامت کرا سکتا۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میرے لیے ساری روئے زمین کو نماز کی جگہ بنا دی۔ مسجد کوئی مخصوص جگہ ضروری نہیں، نماز کا وقت ہوا مسجداً، پوری روئے زمین، تو جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا۔ اسی زمین سے پانی نہیں ملتا ہے وضو کے لیے، تو تیمم کر کے ہم پاک ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو دنیا انسانیت کو سب سے بڑی چیز دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جو وہ جانتا نہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں، ایک مستشرق لکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی چیزوں کے اشارے ہیں، حقیقت میں اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کی علامتیں بتلائی جا رہی کہ وہ اللہ اس طرح قادر ہے، وہ اللہ اس طریقے سے ہے۔ دوسرا اس نے ذکر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر علم کی الگ الگ جو شعبہ جات اور چیزیں تھیں، اس کو ایک یونیٹی عطا فرمائی۔ وہ کس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی معرفت کروائی، اللہ پاک کی پہچان کروائی۔ ایک سائنٹسٹ جب اللہ پاک کی معرفت حاصل کر لے گا، اب سائنس کی دنیا میں جائے گا تو کوئی شکوک اور شبہات اس کو نہیں ہوں، اس لیے کہ کائنات اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، ایک منظم ذات، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ایسی ذات نے بنایا جو ما توسوس به نفس، انسان کے دل کے وسوسوں کو جاننے والا، ایسی ذات نے جب یہ دین عطا فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جب سائنٹسٹ اس نظریے سے، الحاد اور خدا کے انکار کے نظریے سے نکل کر جب ایک اللہ کی وحدانیت پر آئے گا، تو جتنی بھی سائنسی چیزوں میں ترقی کرے گا اور بڑھتا جائے گا۔ اللہ پاک نے امت مسلمہ کے ذریعے 1000 عیسوی سے لے کر 1400، 1500، 1700 عیسوی تک یہ پورا دور مسلمانوں کا ہے۔
وہ لکھ رہے ہیں اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں یوروپ کے چند ملکوں کے اندر پریکٹیکل نہیں تھی، تھیوریکل نہیں تھی، صرف سمجھانے کے لیے تھیوریکل تھی، پریکٹیکل نہیں تھی، کچھ چیزیں فلسفی لوگ بتلاتے تھے۔ لیکن دنیا میں سائنس کو جو ترقی ہوئی، ایک اور تھے مسٹر بریفال، وہ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے لکھا کہ آخر سائنس اتنی دیر سے انسانوں کے پاس کیوں آیا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک کیوں نہیں آیا اتنا؟ اور آپ کے تشریف لانے کے بعد پوری دنیا میں یہ علوم و فنون کیسے پھیل گئے؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑی رکاوٹ شرک ہے۔ جب ایک آدمی اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اس کو خدائیت کا درجہ دے گا تو اس چیز پر وہ ریسرچ ہی نہیں کر سکتا۔ ریسرچ نام ہے تحقیق کا، کسی چیز پر غور و فکر کرنے کا، اور جب اس کو اپنا معبود بنا لے تو اس پر کیسے ریسرچ کر سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر بتلایا کہ ساری کی ساری هو الذی جعل لکم خلق لکم، ساری چیزیں اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے اور کسی کے لیے نہیں، تمہاری منفعت کے لیے۔ تو اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تعلیم عطا فرمائی، لیکن تعلیم کا وہ حصہ جو اللہ پاک کی ذات عالی سے نہیں ہے۔ آدمی الحاد میں چلا جائے، نیوٹن، آئزیک نیوٹن اور اسی طریقے سے چارلس ڈارون اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے کچھ فکر سائنس میں بتلایا اور توحید سے الگ کر کے خدا کے وجود سے انکار کر کے الحاد کا ایک دور شروع کیا۔ یہ گزشتہ 400 سال سے کالج اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اخلاقیات وہاں سے ختم ہو گئے۔ جتنا آدمی زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی زیادہ وہ انسانوں کے لیے نقصان دینے والا۔ ایٹم بم کس نے بنایا؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر ہتھیار منتقل ہو رہے ہیں۔ یوروپ اور امریکہ پورا، پہلی دوسری جنگ عظیم بھی انہوں نے کروائی اور اب تیسری کے لیے بھی بساط جو بچھائی جا رہی ہے اسی بنیاد کی۔ تو یہ علم باسم ربک سے جب نکل جائے گا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتلایا کہ میں تمہارے پاس سب سے پہلی وحی میں اقرا کے ذریعے علم لے کر آیا ہوں، لیکن اس علم کی نسبت اللہ پاک کی ذات سے باقی رکھو گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر اللہ پاک کی ذات عالی سے الگ ہو گئے اور انفرادی طور پر انسان یہ سمجھنے لگے یہ میرا اپنا کمال ہے، انسان نے سائنس میں یہ ترقی کی، تو اس نے تو ان چیزوں کو کھولا ہے۔ جس ذات نے ان چیزوں میں یہ رکھا، اسٹیم سیل اور ڈی این اے، لاکھوں اور کروڑوں سیل جو ہمارے جسم میں ہے اور اس کے ذریعے سائنس میڈیکل میں آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ میڈیکل نے اس کو تحقیق کر کے پتہ چلایا، لیکن انسانی جسم میں یہ رکھنے والی ذات کون؟ پورے جسم کے الگ الگ اعضاء کے الگ الگ سیل بنانے والی ذات کون؟ جس سے انسان کو بنایا جاتا ہے من نطفۃ امشاج، مرد اور عورت کے جسم کے جو کچھ اجزاء ادھر سے لیے کچھ اس سے لیے اور مادے منویات کی شکل میں اس کو جمع کر کے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ اس لیے اقرا بسمی میں بھی اللہ پاک نے آخری چیز جو صاف واضح طور پر فرمائی وہ یہ بتلایا، اللہ پاک نے ایک علم بتلایا اور ایک یہ کہا علم الانسان، انسان کو سکھلایا، لیکن اس انسان کو کس سے پیدا کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے بنایا، مادے منویہ سے آگے آگے شکلیں بنتی گئی اور پھر فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، ماں کے پیٹ میں ان سارے مرحلوں سے گزر کر ہڈیاں وڈیاں گوشت سب چڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ فسبحان اللہ، اللہ ہی کی ذات بڑی ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج کی انسانیت کو بھی کہہ رہی ہے کہ حضور نے جس طریقے سے دنیا کو، علم کو خدا کی ذات سے وابستہ کیا۔ ایک اور سائنٹسٹ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو یونیٹی اور وحدت عطا کی، اور وہ توحید کے واسطے سے، کہ جب توحید میں آدمی لگ جائے گا تو بڑی سے بڑی سائنسی چیزوں میں وہ جائے گا آگے، لیکن وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے مظاہر لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اس لیے کہ تجھے تو کچھ نہیں آتا تھا، تجھے تو ماں کے پیٹ سے 3 لندڑیوں سے اللہ پاک نے نکالا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھے تاکہ احساس ہو ایک مسلمان کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو ہمارے لیے نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا، انسانیت کے مسائل کو انہوں نے 1400 سال پہلے کس طریقے سے حل کر کے انسانوں کو بتلا دیا کہ اس راہ سے ہٹو گے تو پھر ایٹم بم اور اس کے ذریعے پوری دنیا تمہاری کڑوی ہو جائے گی۔
اللہ پاک کی ذات عالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم میں آگے بڑھنے کی، اللہ کی ذات سے وابستگی کے ساتھ جتنے بھی علم میں آگے بڑھیں گے اللہ پاک ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، موبائل اور ادھر ادھر کی دنیا بھر کے لفڑے لواروں میں پڑتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ ترک لا یعنی، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ آپ سائنس میں آگے بڑھیے، دینی چیزوں میں آگے بڑھیے۔ موبائل جس طریقے سے غلط چیزیں دیتا ہے اس طرح اس کے اندر اچھی بھی چیزیں آتی ہیں، آپ اس کے لیے جائیے، آگے بڑھیے اس کے اندر۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے دنیا کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا